صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمنين الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی قابل احترام محترم مقتدر معزز بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز دوستوں اور سننے والے ساتھیوں، آج کا عنوان بڑا وسیع ہے، بڑا طویل ہے اور وقت بہت مختصر اور بہت شارٹ ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں اشارے میں، کچھ مضامین کنایوں میں اور سرخیوں کو بیان کرتے ہوئے، یوں کہیے ہائی لائٹس دکھاتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا. اور بات کہنی بھی ضروری ہے اور سننی اس سے زیادہ ضروری ہے، اور سمجھنی اور یاد رکھنی اس سے زیادہ ضروری ہے. اور جو بات میں آج کہنا چاہ رہا ہوں اس کو گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، گھر گھر اور فرد فرد تک پہنچانا ہماری دینی اخلاقی ذمہ داری ہے. آج اگست کی 12 ہے اور 3 دن کے بعد 15 اگست کو ہمارے پورے ملک میں ہماری آزادی کی 75ویں سالگرہ منائی جائے گی. کہ ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال گزر جائیں. اور ہر سال 15 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائی جائے. گلی گلی، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، ہر صوبے، ہر ریاست، ہر علاقے میں قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، قومی گیت گایا جاتا ہے، پرچم کو سلامی دی جاتی ہے اور مختلف طریقوں سے آزادی کے دن کو منانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اور اس سال بھی منایا جائے گا اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں بچپن سے اب تک، اور آئندہ بھی ہر سال ایسا ہوتا رہے گا. اس موقع پر جس آزادی کو ہم آزادی کہتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ آیا حقیقی آزادی ہے بھی یا نہیں، چلیے جو ہے اسی کو ہم آزادی مانتے ہوئے ان لوگوں کو جانے یا انجانے میں بھولے ہوئے ہیں جن کی محنت اور قربانی، جد و جہد اور کوشش سے یہ آزادی کا دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. اور یہ معاملہ کوئی سیاسی نہیں ہے. بسا اوقات مولوی صاحب یہ بات کریں تو لگتا ہے کہ بھائی یہ کوئی موضوع ٹاپک چینج ہو گیا، یہ تو سیاسی بیان بازی ہے. ملک کی آزادی کے لیے جن مسلم علماء نے، اسکالرز نے، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے یا عام مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی،
اگرچہ وہ وطن کی محبت میں تھی لیکن اس سے بڑھ کر وہ ان کا دینی اور ایمانی تقاضا بھی تھا۔ وطن سے محبت صرف برائے نام نہیں ہے، وطن سے محبت ہمارے ایمان کا جز بھی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ مذہبی اور دینی بھی ہے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی کے دن پر بھی گنے چنے رٹے رٹائے چند لوگوں کے نام گنوا کر ہمارا 15 اگست کا دن ختم ہو جاتا ہے۔ گنے چنے 8-10 نام ہیں جن کو بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اور ہماری نسل، ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، پڑھے لکھے طبقے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی تو انہی کی قربانیوں سے ملی ہے اور کوئی تھا ہی نہیں۔ حالانکہ وطن کی آزادی میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، اور میں منبر رسول پر پورے وثوق، پورے اعتماد اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، لاکھ نہیں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، اور پھر یہ ترنگا پرچم جو ہے وہ ہوا میں، فضا میں لہرانا شروع ہوا ہے۔ میں لاکھوں کہہ رہا ہوں، صرف مسلمان۔ لیکن ہم جانے انجانے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر 4-6 رٹے رٹائے نام اس طرح ان کا گن گاتے ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو آزادی ہی نہ ملتی، حالانکہ وہ تو بہت بعد میں آ کر آزادی حاصل کرنے والے قافلے کے ساتھ جڑے۔ افسوس کسی دوسرے پر نہیں ہے، افسوس اپنے اوپر، مسلم معاشرے پر، مسلم پڑھے لکھے طبقے پر، اپنے نوجوانوں پر، اپنے بزرگوں پر، کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی قربانیوں سے ناواقف ہی نہیں بلکہ ان کے نام تک سے بھی ناواقف ہیں۔ کون تھے، کیا تھے، اللہ جانے۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ سب جانتے ہیں، غیر ہم سے زیادہ ہماری قربانی کو جانتا ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، کہ باغ کی چمن کی ساری داستان ہر ایک جانتا ہے، لیکن جس باغ میں پھول کھل رہا ہے وہ پھول خود اپنی تعریف نہیں جانتا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ ایک تو یہ بات، دوسری ایک اور آپ اپنے ذہن کو لگائیں اس طرف، پوری عالمی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسلامی نہیں عالمی تاریخ، جس وطن، جس ملک، جس علاقے میں جس مذہب کے ماننے والوں کا تسلط ہوا، وہاں ان کا مذہب پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلنا، پھلنا اور پھولنا شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں اگر اس وطن، اس ملک، اس علاقے میں مسلم قوم آباد تھی، وہ مسلم قوم اپنے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ دفن ہو کر رہے۔ جس ملک میں البانیہ، ہسپانیہ، اسپین، بوسنیا، چیچینیا اور اس کے بعد رشیا، یہ 4-6 ملک وہ ہیں جہاں پر جب الحاد کی آندھی آئی، کمیونزم کی آندھی آئی، کچھ علاقوں میں نصرانیت اور عیسائیت نے غلبہ پایا، خاص طور پر اسپین کے اندر، اندلس کے اندر 400-600 سالہ مسلمان حکومت کے تختے پلٹ دیے گئے، اور نتیجہ یہاں تک آ پہنچا کہ اس ملک میں مسلم نام رکھنا جرم ہو گیا، قرآن ہاتھ میں اٹھانا جرم ہو گیا۔ رشیا یہ ابھی 100 سال کی بات نہیں ہے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، کیسے حالات تھے کہ داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا، کرتا لگانا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، مسجد میں جانا کرائم میں شمار ہونے لگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کو،
جدھر میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے ذہن وہاں پہنچے. ہمارے ملک ہندوستان میں تقریباً 200 سال تک عیسائی یہاں کا حکمران رہا. انگریز یہاں کا سامراج تسلط کرتا رہا. کب آیا وہ تاریخ میں آگے مختصراً عرض کروں گا. تقریباً 200 سال تک مکمل اختیارات کے ساتھ انگریز کی حکومت تھی. کتنے؟ تقریباً 1947 تک. اور پہلی جنگ آزادی ہوئی ہے 1757 میں. تقریباً 190 سال کا عرصہ فل اختیارات کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، پوری پاور کے ساتھ انگریز حکومت میں تھا. اور اس نے کیسے اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی میں آگے عرض کروں گا. لیکن پھر بھی ہم سے ہمارے دین کو وہ چھین نہ سکا، ہماری علمی وراثت کو وہ ہڑپ نہ کر سکا. آج بھی سن 2022 میں ہندوستان کا مسلمان آزاد بھی ہے، اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، اپنی مساجد کے ساتھ، اپنے حلیے کے ساتھ، اپنی چال ڈھال کے ساتھ، اپنے شاعر کے ساتھ، اپنی اذانوں اور نمازوں کے ساتھ. سختیاں، تنگیاں تھوڑی بہت ہر جگہ ہوتی ہیں، اس سے ہمیں کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے اور اس کا انکار بھی نہیں ہے. لیکن باوجود پوری طاقت، قوت، حکومت، سلطنت، پاور، میجارٹی کے 200 سالہ انگریز حکمران بھی مسلمانوں سے ان کا دین نہ چھین سکا، علمی وراثت نہ چھین سکا. کیوں؟ اسپین میں اس کا الٹ ہوا، ہسپانیہ میں الٹ ہوا، رشیا میں الٹ ہوا، سب کچھ چھین لیا گیا اور آج تک چھینا جا چکا ہے اور آج تک حالات سخت ہیں. یہاں ایسا کیوں نہ ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دماغ میں سوال آیا ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ملک ہندوستان میں باوجود ہے کہ 200 سالہ انگریز حکومت رہی، تسلط رہا، جابر تھے، ان کا سامراج بڑی سختیوں اور اذیتوں پر مشتمل تھا، لیکن وہ ہم سے ہمارا دین، دھرم، مذہب، ایمان اس لیے نہ چھین سکے کہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اس دین کو، اس علم کو، قرآن کو بچانے کے لیے جان توڑ محنتیں بھی کی اور جان کی قربانیاں بھی دی. بڑی محنت کی وجہ سے، بڑی قربانیوں کی وجہ سے، بڑی شہادتوں کی وجہ سے یہ دین اپنی اصل شکل میں آج بھی موجود ہے اور دین والے آج بھی موجود ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنی تاریخ سے کہیں نہ کہیں ناواقف ہیں، غافل ہیں، انجان اور جہالت میں، ہمیں نہیں معلوم. انڈیپینڈنس ڈے، ترنگا تو ہر گھر لہرائے گا، گھر ہے کہ نہیں ہے لیکن ترنگا ہم لہرائیں گے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. وطن سے محبت ہونی چاہیے اور ہے، اور ہم نے وطن کی محبت میں وہ قرض ادا کیے ہیں جو ہم پر واجب بھی نہ تھے. مٹی کی محبت میں ہم آشفت سروں نے وہ قرض بھی ادا کیے جو کہ واجب نہ تھے. جتنا مسلم قوم نے خون بہایا ہے اتنا باقی قوموں نے پسینہ بھی نہیں بہایا. اور کب آزادی کی جنگ لڑی تھی؟ ہمارے ہاں تو بس یہی ہے 1947 میں ملک آزاد ہو گیا. ٹھیک ہے، کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، کس نے کیا؟ تو آئیے اب تھوڑا سا ہم ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں. تاریخ کے باوثوق ذرائع اس بات کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر کم و بیش 800 ساڑھے 800 سال حکومت رہی کہ نہیں رہی؟ اس لیے جب انگریز آیا ہے تو حکومت کس کی چھینی گئی؟ مسلمانوں کی. اس لیے دکھ اور درد اور تکلیف سب سے زیادہ مسلمانوں کو تھا. لودھی خاندان آیا، غلامہ خاندان آیا، تغلق خاندان آیا، پھر مغل آئے، 1526 میں بابر آیا. انگریز کیسے داخل ہوا؟ سن 1601 میں. کب؟ 1600 ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں، تھوڑا یاد بھی رہے گا اور مجھے بھی یاد رہے گا. سن 1601 میں مغلیہ حکومت تھی
اور انگریز یورپ سے تجارت کے بہانے ہندوستان کے ساحل پر اترا ہے، واسکوڈو گامے کی سربراہی اور نگرانی میں 1600 یہاں آ کر انہوں نے مغلوں سے پروانہ لیا امن کا کہ ہم یہاں پر پرامن رہیں گے اور بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، مال لائیں گے اور بیچیں گے۔ سادگی اور شرافت میں یہ نہ سمجھا جا سکا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ تجارت کرنے کی اجازت اور پرمٹ انگریزوں نے حاصل کر لی۔ کب؟ بولتے جاؤ 1600 وطن آزاد کب ہوا؟ 1900 350 سال بعد۔ بیچ میں کیا ہوا؟ اب مجھے 15 منٹ میں جو ہے وہ 400 سال کی تاریخ بتانی ہے، بتائیں کتنا مشکل کا ہو۔ 1601 میں اس کے بعد تقریباً 100 سال تک انگریز تجارت کرتا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سن 1740 تک انگریز تجارت بھی کرتا رہا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک فرم بنائی۔ پھر وہ حکومتی اور انتظامی معاملات میں دخل بھی دینے لگا، جس کی لاٹھی اس کی بحث، تجارت پر اس کا قبضہ تھا، معیشت پر اس کا قبضہ تھا، بازار اور مارکیٹ پر اس کا قبضہ تھا، تو بات بھی اس کی ویلیو رکھتی۔ 1740 تک تقریباً ہندوستان کے 4 صوبوں کے گورنر انگریز تھے۔ کتنے؟ اور ایسا ہوتا ہے، اور آپ بھی بے خبر نہ رہیں، ادھر بھی یہ کچھ ہوگا۔ کینیڈا کے اندر ہندوستان سے ہماری سکھ برادری گئی ہے، آج کینیڈا کے کچھ منتری سکھ ہیں، وہ بھی گئے تھے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے۔ تو ایسا ہوتا ہے، خام خیالی میں ہم نہ رہے، ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا بھی۔ تو 1740 تک 4 صوبوں کے گورنر انگریز تھے۔ پہلی جنگ انگریزوں کے ساتھ جو لڑی گئی ہے وہ ہے سن 1757 میں۔ پہلی جنگ کب ہوئی؟ 1947 سے کتنے سال پہلے؟ 190 سال پہلے۔ اس وقت تک انگریز باضابطہ طور پر کسی ریاست کا حکمران نہیں تھا، چونکہ ہندوستان، جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، متحدہ ہندوستان، ٹھیک ہے جی، گریٹر انڈیا، آج کا پاکستان، برما، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے ممالک ہندوستان میں تھے، نیپال۔ سب سے طاقتور ہندوستان کا جو حکمران سمجھا جاتا تھا، الگ الگ راجواڑوں میں، الگ الگ صوبوں میں حکومت تقسیم تھی، اور بڑا حکمران انگریز تھا۔ کون؟ اب آج سمجھنا ان باتوں کو ذرا مشکل ہے۔ الگ الگ صوبوں میں، الگ الگ راجواڑوں میں، الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ راجا تھے، اور آرڈر سب کے اوپر ایک انگریز کا چلتا تھا۔ تو حکمران اعلیٰ انگریز تھا، اور الگ الگ صوبوں میں انگریز کے حمایتی، انگریز کے چمچے موجود تھے۔ سمجھ گیا بات؟ اور کچھ راجواڑے اور صوبے وہ تھے جہاں کے حکمران انگریز کی غلامی برداشت، کچھ تھے وہ جن میں بنگال کا راجا نواب سراج الدولہ تھے۔ کہاں کے؟ بنگال۔ نام کیا تھا؟ سراج الدولہ۔ ان کے ساتھ انگریز کا پہلا باضابطہ معرکہ ہوا ہے۔ کس سن میں؟ 1757 پہلی جنگ، جسے کہتے ہیں جنگ پلاسی۔ جنگ، اگر پڑھا ہو اسکولوں میں جن لوگوں نے، تو ہو سکتا ہے کہیں بھولے سے کتابوں میں آ گیا۔ جنگ پلاسی کہاں ہوئی؟ بنگال میں۔ اور کون سامنے تھے؟ نواب سراج الدولہ۔ لیکن کچھ ہی مدت میں وہ جنگ ختم ہو گئی، انگریز فتح پا گیا، نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ نواب سراج الدولہ انتہائی متقی، پرہیزگار، نیک اور شریف انسان تھا، لیکن اپنے کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی
میر جعفر اس کی غداری کی وجہ سے، حرص، ہوس، بھوک اور لالچ کی وجہ سے، زمین کے چند ٹکڑوں کی لالچ کی بنا پر میر جعفر نے غداری کی نواب سراج الدولہ کے خلاف، اور نواب سراج الدولہ شہید ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پلاسی کی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اب بنگال میں حکومت کس کی آ گئی؟ انگریزوں کی۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ 1700 بولتے جائیں ساتھ میں، 1700 پہلی جنگ، اور 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں 47 سے پہلے۔ کتنی؟ 3 بڑی جنگیں، چھوٹ پھٹ اس سے پہلے الگ بھی ہوئی ہے، 3 بڑی جنگیں۔ ان میں پہلی جنگ پلاسی، سامنے کون ہے؟ نواب سراج الدولہ۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے وہ شہید ہوئے اور انگریز تسلط پا گئے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری جنگ 1799، کتنے؟ 1799، 18ویں صدی کا بالکل آخر۔ کہاں جنگ ہوئی؟ سرنگا پٹم، میسور، ساؤتھ میں۔ اور وہاں کے حکمران اور بادشاہ کون تھے جو انگریز کے خلاف تھے؟ سلطان فتح علی۔ کیا نام تھا؟ ہم جنہیں جانتے ہیں ٹیپو سلطان کے نام سے، ٹیپو سلطان، سلطان فتح علی کا نام، اور ان کے والد بھی وہاں کے بادشاہ تھے حیدر علی خان۔ ٹیپو سلطان میسور کے راجا، جنہیں ٹائیگر کہا جاتا تھا، شیر کہا جاتا تھا، اور انگریز کی دشمنی کوٹ کوٹ کر جن کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اور آج ہم ان کا فوٹو دیکھتے ہیں، داڑھی ہے نہیں ہے، مونچھ بڑی بڑی ہے۔ یہ سلطان ٹیپو کا فوٹو ووٹو نہیں ہے، یہ قطعاً نہیں ہے، 100% بے بنیاد، 100% غلط اور فیک پکچر ہے سلطان ٹیپو شہید۔ میں نہیں کہہ رہا۔ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے حضرت مدنی؟ آگے بتاؤں گا۔ حضرت مدنی نے اپنی کتاب مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ سلطان فتح علی ٹیپو شہید وقت کے قطب تھے، ولی کامل تھے، اور انہوں نے جب میسور کی جامع مسجد کو بنایا ہے اپنے ذاتی رقم سے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اور اسی کے صحن میں سلطان ٹیپو شہید کا مقبرہ بھی ہے۔ جب انہوں نے خود جامع مسجد میسور کی تعمیر کرائی ہے تو اعلان کیا کہ پہلی نماز عصر کی نماز پڑھائی جائے گی، اور پڑھائے گا وہ شخص جو صاحب ترتیب ہو، جو صاحب، اور صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوگی، جس کی 5 نمازیں کبھی قضا۔ صاحب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء کرام، بڑے بڑے نیک حاجی غازی متقی، بھائی قضا تو ساروں کی ہوئی ہے۔ اس موقع پر سلطان فتح علی ٹیپو شہید خود نکلے ہیں مسلح پر اور خود نماز پڑھے کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی، جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں۔ یہ تھے سلطان ٹیپو شہید۔ 1799 میں سرنگا پٹم میں ان کے ساتھ انگریز کا مار، لمبی داستان ہے کیا ہوا کہ مجھے وہ کہانی نہیں سنانی، میں ہائی لائٹس بتا رہا ہوں۔ 1799 میں اور سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ 350 کا صرف لشکر تھا ان کے پاس، لیکن دبدبا اتنا کہ پورے ملک کا انگریز تھر تھر کانپتا تھا۔ جب شہید ہوئے ہیں، آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے، 3 دن تک ان کی لاش پڑی رہی ہے، انگریز کو ہمت نہیں ہوئی کہ پاس جا کر دیکھیں کہ زندہ ہے کہ مرے، اتنی ہیبت تھی، اتنا روب اور اتنا جلال تھا۔ 3 دن کے بعد انگریز جرنیل جاتا ہے جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے لارڈ ہارس غالباً، اور وہ دیکھتا ہے، پہلے اپنے فوجی کارندے بھیجتا ہے کہ دیکھو بھائی کہیں کھڑے ہو کر مار نہ دے۔ 3 دن کے بعد جب دیکھا، نبض واپس دیکھی کہ بھائی روح قبض ہو چکی ہے، روح پرواز ہو چکی ہے، سلطان فتح علی ٹیپو زندہ، تو پھر جا کر اس نے اپنا انگریزی پرچم ہاتھ میں لیا ہے لارڈ ہارس نے، اور ٹیپو سلطان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کہا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا۔
اب کوئی ہم سے ہندوستان کا حکمران بننے سے ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، روک نہیں سکتا۔ آج سے ہندوستان کب کا انگریز نے 1799 2 معرکے ہو گئے، اور دونوں معرکوں میں مقامی مسلم حکمران ناکام ہو گئے، شکست فاش ہوئی۔ جنگ پلاسی بھی مسلمان ہار گئے اور جنگ سرنگا پٹم دونوں ہار گئے۔ 1757 بھی ہارے، 1799 بھی ہارے۔ اب یہاں رکیں آپ تھوڑا سا۔ اللہ کا اپنا غیبی نظام ہے، اللہ کا ایک غیبی سرکل ہے جو حرکت میں آتا ہے۔ میں چاہ رہا تھا اس بات کو میں چھوڑ کر آگے نکلوں، لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو چھوڑوں، کہ ہم ظاہر کو تو بیان کریں لیکن جو غیبی نظام اللہ کا دنیا میں چلتا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ 1799 تک ہم آ گئے، 1601 میں انگریز آیا ہے، 1740 تک 4 صوبوں کا گورنر بنا، 1757 میں پہلی جنگ، 1799 میں دوسری جنگ، بنگال کا حکمران بھی انگریز اور سوت کا میسور کا راجہ بھی اب انگریز۔ اللہ کا غیبی نظام کیسے چلتا ہے؟ اسی صدی میں 18ویں صدی میں ہندوستان کے شہر دہلی کے اندر ایک اللہ والے تھے جن کی اصل پیدائش کھنت کی ہے، مظفر نگر یوپی کی، جن کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلی۔ کیا نام ہے؟ ارے نام تو اعلان کرو خدا کے بندو۔ شاہ ولی اللہ محدث کب پیدا ہوئے؟ 1702 میں۔ کب؟ 1702۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون ہے؟ ہائے افسوس، ہمیں اگر وہ نہیں جانتے اس کا مطلب ہے ہم علمی طور پر حلالی نہیں ہیں۔ اب تھوڑا میں نرم لفظ بولوں، جو شاہ ولی اللہ کو نہیں جانتا اور جس کا سلسلہ شاہ ولی اللہ پر نہیں پہنچتا، علم کا، حدیث کا، وہ علمی طور پر حلالی، اور بہت سارے لوگ دنیا میں گھومتے ہیں جو اسی خاندان کو گالیاں دیتے ہیں۔ آگے بتاؤں گا وقت نہیں۔ 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے، عرب میں گئے۔ اس وقت تک ہندوستان میں باضابطہ حدیث کا علم نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ اب سوال ہے، ہندوستان میں باضابطہ حدیث کے علم کو لانے والے پہلے شخص کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ان کو مسند الہند بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان سے عرب میں حدیث کے علم کو جوڑنے میں پل کا کردار ادا کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ اگر ان کو نکال دو تو ہم سارے علمی طور پر یتیم ہیں، حرامی ہیں، علموں کے لیے حلالی نہیں ہے۔ کہاں سے لائیں گے علم؟ چونکہ سارا علم کا ہندوستان میں حدیث کے علم کا جو دروازہ ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ درجنوں کتابیں انہوں نے لکھی، آپ سرچ کریں دیکھیں، تفہیمات الہیہ، فیوض الحرمین، الفوز الکبیر، حجت اللہ البالغہ، بڑی بڑی معرکۃ الآراء کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی۔ پیدا کب ہوئے؟ 1702 میں۔ عرب میں گئے، شیخ ابو طاہر مدنی سے حدیث کا علم حاصل کیا اور وہاں سے ہندوستان آ کر حدیث کے علم کو پھیلایا دہلی کے اندر۔ آج بھی ان کا مقبرہ دہلی قبرستان مہدیان کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھیں، نوجوان سمجھیں گے، جہاں مولانا آزاد میڈیکل کالج ہے وہیں پر ساتھ میں مہدیان قبرستان، وہی ان کا قائم کردہ اس زمانے کا مدرسہ آج تک موجود ہے، مدرسہ رحیمیہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ہوا ہے 1762 میں۔ کب؟ کل عمر کتنی ہوئی؟ 60 سال۔ کتنی عمر؟ 60 سال۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہندوستان میں حدیث کا علم بھی وہ لائے اور عربی زبان سے سب سے پہلے فارسی زبان میں ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اس وقت تک ہندوستان میں کسی نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں کیا تھا۔ پہلے انسان، پہلے عالم، پہلے شخص جنہوں نے عربی سے ہندوستانی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث۔ اور اس وقت ہندوستان کی راشٹر بھاشا کیا تھی؟ قومی زبان کیا تھی؟ نیشنل لینگویج فارسی، پرشین۔ انگریز کی حکومت
مغلیہ حکومت تھی اور فارسی یہاں کی قومی زبان. تو سب سے پہلے عربی سے فارسی میں ترجمہ کرنے والے شخص، اب آگے کچھ اور سمجھاؤں. ان کے بعد آج تک 2022 تک جتنے بھی ترجمے کیے گئے ہیں وہی ترجمہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے جو شاہ ولی اللہ کے ترجمے سے میل کھاتا ہے. آپ کے 4 بیٹے تھے، کتنے؟ 4 بیٹے. اور یہ میں کسی وجہ سے پوری تاریخ سنا رہا ہوں، اور یہ بنیاد ہے آگے کی تاریخ سمجھنے کی. اگر اس کو ہم نے ڈیلیٹ مار دیا تو آگے سمجھیں گے کچھ نہیں. وقت نہیں ہے تو آئندہ ہفتے سے کون سا بھاگا جا رہا ہے. نہ ملک بھاگ رہا ہے نہ ہم بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کتنے بیٹے؟ 4. کتنے؟ 4. اور یاد رکھنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کتنے بیٹے؟ 4. بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. کیا نام ہے؟ بولتے جاؤ ساتھ. شاہ عبدالعزیز. نمبر 2 شاہ رفیع الدین محدث. سارے محدث ہیں، حدیث پڑھنے والے پڑھ. شاہ رفیع الدین محدث دہلوی بولے. نمبر 3 شاہ عبد القادر محدث دہلوی. نمبر 4 شاہ عبد الغنی محدث دہلوی. اب بولے آپ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدائش 1702 میں، انتقال 1762 میں. 2 بڑے کارنامے ان کے کیا ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے یہاں کی زبان میں ترجمہ کرنے والے پہلے شخص شاہ ولی اللہ. ہندوستان میں عرب سے حدیث کا علم لانے والے باضابطہ طور پر پہلے شخص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور انہوں نے اپنے انتقال کے بعد 1762 کے وصال کے بعد اپنے پیچھے اپنے 4 علمی جانشین اور وارث چھوڑے ہیں، جن 4 کے اوپر ہندوستان میں حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف اور پورا کا پورا علمی محل انہی 4 بزرگوں کے کندھوں پر کھڑا. آج تک کون 4 بیٹے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور شاہ عبد الغنی. اور جو ابا نے پہلا فارسی ترجمہ کیا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، اس فارسی ترجمے کو سب سے پہلے اردو میں منتقل کرنے والے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی. کون؟ پتہ یہ چلا کہ اس پورے سب کانٹیننٹ بر صغیر ہند و پاک میں، متحدہ ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت میں سب سے پہلے یہاں کی عام بھاشا میں ترجمہ لکھنے والے پہلے شخص شاہ رفیع الدین. اردو سے فارسی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کی، اور فارسی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے والے پہلے شخص شاہ رفیع الدین محدث دہلوی. اور وہ بڑی پرانی زبان تھی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کی، لفظ ٹو لفظ ترجمہ تھا، عام سمجھ میں نہیں. آج بھی چھپا ہوا ملتا ہے. شاہ رفیع الدین کے بعد ان کے اسی ترجمے کو آسان، صاف، شستہ، شگفتہ، عام فہم اور محاوراتی بنانے والے انہی کے چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر محدث دہلوی. کون؟ اب سمجھ گئے. عربی سے فارسی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا. بڑے بیٹے شاہ رفیع الدین نے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا. پھر وہ محاوراتی زبان تھی، عام سمجھ نہیں تھی. پرانی اردو زبان آپ دیکھیں وہ ذرا فارسی سے میل کھاتی ہے. پھر اس کو عام فہم سلیس زبان میں منتقل کرنے والے ان کے دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر. کون؟ اور یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی ہندوستان میں علم کے ستون ہیں. جو محل ہمارا کھڑا ہے نا، علمی محل، اس محل کے 4 ستون یہ 4 بیٹے. اب ان کے بعد آج تک حدیث کی تمام وہ تشریحات جو میں اور آپ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، قرآن کے وہ تمام ترجمے جو ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، سب سے اوتھینٹک، سب سے معتبر،
سب سے مستند، سب سے بہتر اور سب سے اچھا ترجمہ اور تفسیر وہی مانی جائے گی جو ترجمہ میل کھاتا ہے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے اردو ترجمے سے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جا کر ترجمے ڈھونڈو اور میل کرو کہ شاہ عبد القادر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ کون کون سا ترجمہ میل کھاتا ہے اور کون کون سا اس کے خلاف ہے، کون کون سا اس کے خلاف ہے۔ اور یہ ساری تاریخ میں یہاں تک اب روکتا ہوں آپ کو، کہاں تک پہنچے تھے ادھر سے؟ 1799 بھول گیا، 57 میں پلاسی کی جنگ، 1799 میں میسور کی سرنگا پٹم کی جنگ جس میں سلطان ٹیپو شہید ہوئے۔ اب جب دو صوبوں پر بنگال اور سوتھ میں انگریز پورے سامراج کے ساتھ تسلط کے ساتھ حکمران بن گیا تو اب انگریز کا سینہ اور چوڑا ہوا اور انگریز نے یورپ سے، برٹش سے عیسائی راہبوں کا منگوانا شروع کیا۔ اب وہ امپورٹ ہو رہے، کس غرض سے؟ کہ ہم ہندوستان میں عیسائی دھرم کو یہاں کا نیشنل جو ہے وہ دھرم بنائیں گے، قومی مذہب۔ کیونکہ سلطان ٹیپو شہید ہو چکے ہیں جن کے سینے پر کھڑے ہو کر لارڈ ہارس نے کہا تھا آج سے ہندوستان، تو اب باچھیں کھل گئی ان کی، ان کے عزائم بلند ہو گئے، ان کے بازو مضبوط ہو گئے۔ تو سن 1800 شروع ہوتے ہی انگریز نے ہندوستان کے قومی اثاثے پر، ورثے پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ دو دو ہاتھ سے ہندوستان کو لوٹ رہے، ہندوستان کو کھا رہے اور باہر سے عیسائی راہب منگوا کر یہاں کے مسلمانوں کو عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کر رہے۔ اس وقت بس یہاں بات ختم کر دوں گا، چاہ رہا تھا وقت بات ختم ہو جاتی لیکن تاریخی باتیں ہیں، جلدی سے گزر جانا، تاریخ کے ساتھ ظلم اور ناانصافی۔ اس وقت سب سے پہلے ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے پہلے شخص کون تھے؟ سن 1806 میں پہلا فتویٰ دیا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے۔ کب؟ ہم کہتے ہیں 47 میں آزاد ہوا، 1947 پہلا آزادی کا فتویٰ۔ ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اس کی غلامی اختیار کرنا حرام ہے، انگریز کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فارسی زبان میں پہلا فتویٰ دینے والی ہندوستان کی عبقری شخصیت کا نام کون؟ شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد 1806 میں دیا۔ کہانی نہیں سنا رہا، آج بھی ان کی کتاب فتاوی عزیزیہ کے اندر فارسی میں وہ فتویٰ موجود ہے۔ پہلا فتویٰ کب؟ اس فتوے کے بعد پھر کیا ہندوستان کے اندر اثرات ہوئے، کیسے تحریکیں پھیلی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں وقت رہا، زندگی رہی تو میں انشاءاللہ آگے کی تفصیل 1806 سے 1947 تک آئندہ ہفتے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بڑوں کی ان قربانیوں کو، ان شہادتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ضمیر کو بھی جگائے اور ہم بھی باطل پرستی کو قبول نہ کریں بلکہ حق پرست رہیں اور حق پر قائم رہیں۔ تو 1601 میں انگریز آیا، 1740 تک 4 صوبوں کا حکمران بنا۔ پہلی جنگ آزادی نواب سراج الدولہ کی سربراہی میں 1757 میں لڑی گئی اور دوسری جنگ آزادی سرنگا پٹم میں سلطان حیدر علی المعروف سلطان ٹیپو شہید کی سربراہی میں 1799 میں لڑی گئی۔ اور اس کے بعد انگریز کے خلاف سب سے پہلے فتوی جہاد دینے والے شخص شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کس سن میں فتویٰ دیا ہے؟ 1806 میں۔ شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے ہیں،
اور اس کے بعد شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی، یہ تینوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک سے ایک جانشین اور علمی وارث بنے۔ آگے کی تفصیل 1806 کے بعد کیسے حالات نے کروٹ لی اور کس طرح پورے ملک میں آزادی کا بگل بجا ہے، وہ انشاءاللہ وقت رہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے علمی نسبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد